تو پھر حق یہ ہے والدین پہ اس انداز میں ان کی تربیت کریں کہ بلکہ یہ نماز جو سکھانے کا سلسلہ ہے یہ 7 سال سے پہلے شروع کر دی جائے کہ انہیں بتایا جائے کہ کھڑے یوں ہوتے ہیں، رکوع یوں کرتے ہیں، سجدہ یوں کرتے ہیں۔ آج تو اولاد جو ہے ویسے بڑی ایڈوانس ہے، یعنی 7 سال کی عمر کا جو بچہ وہ اتنی تیزی سے یعنی وہ موبائل چلاتا ہے کہ بڑے بڑوں کو نہیں پتا کہ یہاں کیا چیز پڑی ہے، تو یہ فنکشن کیا ہے، تو یہ کیا ہے۔ وہ جناب وہ ساری چیزیں کھول کے گیمیں بھی ڈاؤن لوڈ کر کے ساری خطبہ خود تو پتہ جب اتنا ایڈوانس زمانہ آ چکا تو پھر نماز بھی اس سے پہلے سکھائی جائے۔ 7 سال کی عمر کا معاملہ تو تھا، یہ حکم تو ہے کہ 7 سال کا ہو جا تو پھر انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، لیکن چونکہ اب زمانہ تیز ہے تو اس سے پہلے ہی ان کے دل کے اندر نماز کی محبت کو داخل کیا جائے، نماز انہیں سکھائی جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهو ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد کی عمریں 7 سال کی ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو کر نماز نہ پڑھے تو فرمایا پھر اگر مار کر بھی پڑھانی پڑے، جان ڈپٹ بھی کرنی پڑے، سختی بھی کرنی پڑے، پھر بھی انہیں مار کے نماز پڑھاؤ، اور 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور نماز پڑھنے کی ترغیب دو۔ ترغیب کے بھی کئی انداز ہیں، ماں اس انداز میں بھی بیٹے کو ترغیب دے سکتی ہے۔ بیٹے کی پسند کا اگر پتہ ہو کہ میرے بیٹے کو یہ چیز بڑی پسند ہے، مثلا چاکلیٹ بڑے شوق سے کھاتا ہے، تو ماں یہ کہہ سکتی ہے کہ بیٹا نماز پڑھو میں تمہیں چاکلیٹ دوں گی، نماز پڑھو میں تمہیں یہ چیز دوں گی۔ کیا ہمارے سامنے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا وہ واقعہ، وہ معاملہ کہ کس انداز میں ماں نے نماز پڑھنے پہ لگایا، کہا کہ بیٹا نماز پڑھو گے تو اللہ شکر دیتا ہے۔ اور پتا تھا بیٹے کو شکر بڑی پسند ہے، ماں نے ہر روز مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھنی، بیٹے نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھانا تو شکر نیچے۔ ایک دن صبح فجر کے وقت جب ماں بھول گئی شکر رکھنا، بیٹے نے نماز پڑھی، یہ بھی پتا تھا کہ میں نے تربیت کی ہوئی ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے نہیں جاتے، آگے سے گزرتے نہیں، تو اگر میں نے نماز پڑھتے ہوئے آگے گئی یا یہ کام کیا تو بیٹے کو پتہ چل جائے گا، تربیت تو میں نے کی ہوئی ہے۔ تو ادھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مصلی پہ کھڑے ہوئے، ادھر ماں نے مصلی بچھا دیا، اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتی ہیں اے اللہ یہ پردہ تو نے ہی رکھنا ہے، میں نے کوئی دنیاوی لالچ کے لیے بیٹے کو یہ لالچ تو نہیں دیا تھا، میں نے تیری بارگاہ میں جھکانے کے لیے ہی اسے شکر کا لالچ دیا ہوا تھا، اور کہا تھا کہ نماز پڑھو تو شکر ملتی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میرا فرید تیرا عبادت گزار بن جائے، تیری بندگی کرے، نماز سے محبت کرے، تو یہ اس وجہ سے میں اسے شکر کی پڑیا مصلی کے نیچے رکھتی تھی۔ آج اگر اسے شکر نہ ملی تو اللہ کو پھر ہو سکتا ہے نماز کی محبت دل سے نکل جائے، وہ نماز کی طرف نہ جائے، اور میرا جو یہ پردہ ہے یہ بھی فاش ہو جائے۔ جس وقت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا، مصلی اٹھایا، دیکھا پہلے صرف پڑیا ہوتی تھی، اب مصلی کے نیچے شکر کے ڈھیر لگے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ شکر کھا کے کہتے ہیں ماں کو آواز دے کہ ماں جلدی سے آؤ، پہلے جو تم رکھتی تھی اس میں وہ لذت نہیں، آج جو یہاں پہ پورا ڈھیر لگا ہوا ہے اس کی تو لذت ہی کچھ اور ہے۔ ماں نے سینے سے لگا کے بتایا بیٹا پہلے میں رکھتی تھی، آج جو شکر پیدا کرنے والا ہے اس نے بندوبست فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس قسم کا یعنی اولاد کو نماز کی ترغیب دینے کے لیے یہ کام بھی والدین کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھو گے تو یہ ہوگا، نماز پڑھو گے تو میں تمہیں یہ دوں گا۔ اگر اس انداز میں اولاد کو نماز کی ترغیب دیں تو ایک وقت آئے گا اولاد کے دل میں اللہ خود ہی نماز کی اتنی محبت داخل کرے گا پھر کہنے کی حاجت نہیں پڑے گی۔ پھر اگر ماں بھی کوئی کام کہے گی نا بیٹا یہ کام کر دو تو بیٹا کہے گا ماں پہلے نماز کا وقت ہے، اجازت ہو تو پہلے نماز نہ پڑھ لوں۔ یہ بیٹا خود ہی کہے گا، چونکہ تربیت ماں نے کی ہے، تربیت باپ نے کی ہے، اور بتایا ہے کہ دنیا کے کسی کام کا ناغہ ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن رب کے دربار کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس انداز میں اگر تربیت کی جائے تو یقیناً بیٹا نمازی بنے گا۔ اسی طرح روزے کا بھی یہی حکم ہے، 7 سال کا ہو تو روزہ
اسے رکھوایا جائے، کوشش کروائی جائے کہ یہ روزہ رکھے، اور 10 سال کا ہو جائے تو پھر تھوڑی سی سختی ہو، چونکہ بالغ ہونے سے پہلے نہ روزہ فرض ہے نہ نماز فرض ہے، اس لیے ان کو عادت ڈالنے کے لیے سختی کی جا سکتی ہے، تاکہ بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی ان کا اللہ کے فرض سے ناغہ نہ ہو۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، بیٹا یا بیٹی نابالغ ہونے کی حالت میں جو عمل کرے، اس لیے چونکہ ابھی فرض تو ان پہ ہے نہیں، نہ روزے فرض ہے نہ نماز فرض ہے، لیکن نابالغی کی حالت میں وہ قرآن پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھیں، تو رب ذوالجلال اس کا ثواب والدین کے کھاتے میں درج فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نابالغ بیٹا نماز پڑھے، ثواب والدین کو ہے، وہ روزہ رکھے، ثواب والدین کو ہے، وہ قرآن پڑھے، ثواب والدین کو ہے، اس لیے کہ والدین نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، اسے صرف انگلش پہ نہیں لگایا، اسے صرف قصے کہانیوں پہ نہیں لگایا، اس کے جو دینی تعلیم ہے اس کی طرف بھی توجہ کرتے ہوئے اس کی تربیت اچھے انداز میں کی ہے، اس لیے رب ذوالجلال ان کے عمل کا ثواب والدین کو بھی عطا فرماتا ہے۔